محدود 1 کروڑ مدرسے آپ نہیں کھول سکتے، 10 لاکھ مدرسے نہیں کھول سکتے، خرچہ کون کرے گا؟ مکتب بھی قائم اتنے نہیں کر سکتے آپ جو اتنے خانقاہیں نہیں بنا سکتے، لیکن دعوت کا کام ایسا محدود اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ سب جگہ دعوت کا کام کر سکتے ہو، لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو آپ۔ اور لیکن ایک شرط ہے، اب ہم ایک شرط لگاتے ہیں، تبلیغ کا کام کرو، دین کا کام کرو، مدرسے کا کام کرو، خانقاہ کا کام کرو، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا؟ صفات کے ساتھ کرو، پکنک نہیں۔ جو حج میں پر آتے ہیں وہ آپ مسابقہ کرتے ہیں، میں نے کہا آپ آئے ہو بہت مبارک، پکنک مت کرنا ورنہ اللہ پکنک دے دے گا۔ جماعت میں جانا جاؤ، پکنک نہیں۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے 2 کان ہیں، بائیں کان سے میں سنتا نہیں ہوں اور داہنے کان سے پورا سنتا ہوں، تو داہنی طرف 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اوبڑی کو ہے کشمیر نو رخ بڑے سے کشمیر نو، اتنے گجراتی جانتے ہو نا؟ کشمیر کا رخ ملا ہے اور بہت اچھا رخ ہے، اپنے میلے کی جماعت بنائے تو نا گھومنا بھی ہو جائے گا، ٹینشن فری بھی ہو جائیں گے، کشمیر بھی دیکھ لیں گے اور چلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو دوسرا کہتا ہے بھی میری بہن کی شادی ہے، شادی تھوڑے آگے پیچھے کر لینا یار، مزہ آ جائے گا اپنے کو، وہ عبداللہ کو بھی لے لیں، وہ اسد کو بھی لے لیں، وہ اس کو بھی لے لیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ پکنک ہے آپ کی، اس پر اللہ اجر نہیں دے گا۔ اور ایک قرآن کی بات بتا رہا ہوں، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یہ مولوی طارق جمیل سے میں نے کہی تھی۔ جب میں نے کہی تو میرا چہرہ دیکھنے لگے ہو کہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا آپ سنیے، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا۔ تو میں نے کہا اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، جمیع ما يتعلق بالقرآن، جتنی چیزیں بھی قرآن سے متعلق ہیں، مثلا نماز یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا، حج یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا، عمرہ یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا، تصنیف تالیف یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا، چلہ یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا، گش یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا، 3 دن یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا، 3 چلہ یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا۔ میرا چہرہ دیکھنے لگے، مولانا اسے لکھو، اسے لکھ کر وائرل کرو۔ میرا دماغ اس طرف گیا نہیں تھا، میں نے کہا جتنی چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ گمراہ بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دے گا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، سب جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، تو جہنم میں کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ ابا فرماتے تھے۔ اور پھر بڑے مجموع میں رائمنڈ میں 10 لاکھ کا مجموعہ ہوتا تھا، تو ابا کہتے تھے کان کھول کے سنو، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں پکڑا نہ جاؤں، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں اللہ مجھے نہ پکڑے، اس لیے کہ میرا بیان لاکھوں آدمی نے کروڑوں سنتے ہیں۔ اور حضرت جی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت شیخ بھی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، دونوں بزرگ۔ اور حضرت جی کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں، مدرسہ چلاتے چلاتے اگر کوئی بگڑ گیا وہ کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں۔ یہ ابا کہتے تھے، تو سارا مجمع جو ہے پٹھانوں کا بہت روتا تھا۔ ابا کہتے تھے کم کرو لیکن کوالٹی کے ساتھ کرو۔ تو دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ کوالٹی کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ ابا کہتے تھے بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور 3 میرے ہدیے قبول کر لیا آپ نے،
313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ واہ واہ. پھر 313 مرتبہ اور پھر 313 مرتبہ استغفار. انشاءاللہ جب دوسری مرتبہ آئیں گے تو اس کو پھر اور بڑھا کے دیں گے آپ کو. ابھی اتنا تو شروع کرو. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ, یہ نام لکھا دو, پھر ہم دعا کر دیں. کوئی ہے نام لکھنے والا بھی ہمارا ساتھی؟ دیکھ لو, کوئی دیکھو. ہم تو ہر جگہ گئے, میرے والد کہتے تھے کہ جہاں پر بھی جاؤ اپنا دھندا کر لینے کا. یہ ہمارے بھائی کا نام لکھو. کہاں کے؟ سرکس کی. کیا نام؟ محمد عمر. لو میرے ابا کا نام ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. 3 چلے, واہ واہ, 3 چلے بھائی, نام لکھو ان کا. اور کون تیار ہے؟ کیا نام؟ کڑی. کڑی سے آئے ہو ماشاءاللہ. یہ اسماعیل بھائی کا نام لکھو. اور بولو جی, کیا نام؟ وسیم لکھو. اور کون ہے؟ اور کون ہے؟ کیا نام؟ صلاح الدین. کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ. اور بتاؤ, اور بتاؤ. مختار. فرقان. فرقان. کیا نام؟ مظہر. واہ واہ. اور توفیق. اور بولو, اور بولو, اور بولو, اور بولو, اور بولو, اور بولو. کیا نام؟ ابو بکر. واہ واہ. عمر بھی آ گیا, ابو بکر بھی آ گیا. اللہ کرے علی بھی آ جائے, حسین بھی آ جائے. عبد الرحمان بھائی لکھو. کیا نام؟ اعجاز. یا احمد آباد سے تو فورن کی جماعتیں بہت جانی چاہیے. فورن کی. ہمارے ساتھی کے سامنے قوائف رکھو, وہ ترتیب دیں گے, وہ تشکیل کریں گے, وہ آپ کے حالات پوچھیں گے, پھر ترتیب بنائیں گے. اور بتاؤ, اور بتاؤ, اور بتاؤ. کون تیار جو کھڑے ہو؟ یونس بھائی. اچھا, اور بتاؤ. یہ سامنے کھڑے دیکھو. کیا نام ہے؟ منیر بھائی. 3 چلے. واہ واہ. جی عبداللطیف بھائی. اور بتاؤ. کیا نام؟ حمزہ. ماشاءاللہ. کیا نام؟ عثمان. دعوت کا کام زندگی بھر کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور صفات کے ساتھ کریں گے. پکنک نہیں, نو پکنک, نو پکنک, اللہ کے لیے. اچھا, نکاح ہے؟ لو پانی پلاؤ. کیا نام؟ محمد اسلام. اور بتاؤ, اور فرماؤ, اور فرماؤ. اللہ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں, آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. جن نام لکھا ہے انشاءاللہ مدینہ جا کر دعا کروں گا ان کے لیے. ٹھیک ہے عبدالعزیز, یاد دلا دینا. اور بتاؤ. کیا نام؟ حنیف بھائی. جہانگیر بھائی. واہ 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 واہ. جی کیا نام؟ زید العابدین. ماشاءاللہ. کیا نام؟ رضوان. واہ واہ ماشاءاللہ. احمد آباد تو بہت پسند آیا بھائی ماشاءاللہ. جی کیا نام؟ فیضان. سب سے زیادہ تشکیلیں ہمارے اس سفر میں محسانہ میں ہوئی ماشاءاللہ, سب سے زیادہ. اور بتاؤ بھی, ان کا لکھا ہوا ہے نا. نام فیضان لکھو. سعود. اور لکھو ان کا نام. دیکھو مدینہ منورہ کی دعا چاہیے نہیں چاہیے؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار. چاہیے نا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو نام لکھائے گا لیکن نکلے بھی, دعا بھی لے لو, نکلو بھی نہیں. یہ بھی تو ہے نا. احمد آباد والے تو بہت ہوشیار ہے ماشاءاللہ.
کہ مدینہ کا نکلو تو مدینہ کی دعا ملے گی آپ کو. محمد سعد. اور بتاؤ. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. امتیاز. جی کیا نام؟ محمد سلمان. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. افضل بھائی. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. جو بھائی کھڑے ہیں پیچھے آواز اوپر کر رہے ہیں, ہاتھ اوپر کر رہے ہیں. عبد الصمد. جی اور بتاؤ. پانی دینا. جی کیا نام؟ محمد معاذ. جی محمد اویس. گولی دے دینا. گولی. ہاں. اور جی کیا نام؟ آصف بھائی. اور انس. اور کیا نام؟ محمد یاسین. یاسین. ماشاء اللہ. اور جی آپ لوگ نام اپنے اپنے جو مسجد اور جماعتیں ہو نا تمہاری مسجدوں میں, الگ الگ علاقے سے لوگ آئے ہیں, اپنی مسجد اور جماعت میں نام لکھا دینے کے بھی. ہم فیضان القرآن گئے تھے, ہم نے نام لکھوایا اور مدینہ کی دعا ہمیں ملے گی. پکی بات انشاءاللہ. آپ یاد دلانا مجھے انشاءاللہ. جی ہاں, لیکن وہ کریں, دوسرے لوگ نہ کریں. جن نام لکھوایا وہی کریں. جن لوگوں نے نام لکھوایا مجھ سے مصافحہ کر لینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور میں جنات نہیں ہوں, گھبرانا مت. ہاں بھائی, آپ کا نام سہیل ہے اور ہونے والی بیگم کا نام یاد ہے آپ کو, مطلب کہ یہی مسئلہ ہے نا کہ سبوں کو نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام یاد نہ ہو. وہ حجاج بن یوسف کو یہ نام یاد نہیں تھا. حجاج بن یوسف کا قصہ, اس کی شادی ہو رہی, چلو بعد میں سنائیں گے. الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال
فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تصویر بھائی سہیل قریشی صالحہ بانو جمیل احمد کو مجمع کے سامنے، اور قریش عبد الوہاب جو ہے یہ گواہ ہے، اور وکیل قریشی اویس. یہ کون ہے قریشی اویس؟ آپ ہیں. کیا لڑتی آپ کی کیا لگتی ہے؟ بہن ہے. باپ کہاں ہے؟ والد ہیں. آپ نے اجازت لی دی. ہمیشہ شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا، باپ وکیل ہوتا ہے، بھائی نہیں ہوتا. باپ مر جائے یا باپ سفر پر ہے کسی جگہ تو بھائی کا حق بنتا ہے. وہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اس لیے آپ کو وکیل ہم سمجھ رہے ہیں. بھائی سہیل حذیفہ قریشی صالحہ بانو جمیل احمد کو مجمع کے سامنے 50,000 روپیہ مہر نقد کے عوض میں آپ کو میں نے دیا، اس کو آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے قریشی صالحہ بانو جمیل احمد کو اپنے نکاح قریشی صالحہ بانو جمیل احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. یہ تھوڑا سا زور سے اس لیے بلواتے ہیں تاکہ قرب و جوار والے سن لیں تو وہ گواہ رہیں کہ بھی انہوں نے نکاح کیا تھا. انہوں نے لاؤ یہ 2 تصویر میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، اور دونوں الگ الگ کلر کی دیتا ہوں تاکہ دونوں میاں بھی الجھے نہیں. وہ بھی مجھے پہچانتی ہوگی، آپ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، میرے سبق وہاں بھی پہنچتے ہوں گے، آپ کو بھی پہنچتے ہوں گے. تو یہ دونوں تصویر میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، محبتوں کے ساتھ زندگی گزارو. اور ایک نصیحت یاد رکھو کہ میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کو دوربین سے نہ دیکھے. دوربین نہیں، لیٹ گو. سمجھ گئے؟ لیٹ گو معاف کرو، کوئی بات نہیں. تو گاڑی آگے چلاتے رہو انشاءاللہ. اور ابھی جو ہے نا یہ مت کہنا کہ ان کو قبول کیا، ابھی تو کہنا اس کو قبول کیا. 3 بچے ہو جاوے نا پھر ان کو، 6 بچے ہو جاوے پھر آپ کو. ایسی کیٹیگری بڑھتی ہے. اللہ بہت مبارک کرے ماشاءاللہ. یہ لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضا لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان حيثما كانوا واينما كانوا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں،
ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، دنیا بھر میں جہاں آمین کہہ رہا ہے، اس مجلس میں آمین کہہ رہا ہے، گھروں پر آمین کہی جا رہی ہے، اور جب بھی کہی جائے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے، تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے. اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما. اے اللہ دین کے سچے خادموں کا ظاہر ہونے کا تو سبب بنا دے. اے اللہ خاندانوں میں محبتیں عطا فرما، خاندانوں میں محبتیں عطا فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے. اے اللہ ہم تو تیرے دربار پر آئے ہیں، اگر تو نے ہمیں دھکا مار کر واپس کر دیا تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، تیری بلندی کے خلاف ہے. اے اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کا عزائم کیے، ارادے کیے، ان کے ارادے کرنے کو قبول فرما، ان کا نکلنا آسان فرما، صفات کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے چاند پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے ستاروں پہ لکھے، اور آپ کا وہ بڑا مبارک نام جو آپ نے شعرا پہ لکھا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى، پورا عرب شعرا ستارے کا گرمیدہ تھا، اور تو نے کہا، آپ نے قرآن میں کہا تم شعرا ستارے کی پوجا کرتے ہو، اور شعرا ستارہ میرے پوجا کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے. اے اللہ آپ کے مبارک نام جو آپ نے لوح قلم پہ لکھے ہیں، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جو آپ نے عرش پہ لکھا ہے اور الگ الگ ڈیزائنوں میں لکھا ہے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور طوبہ درخت کے ٹہنیوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور طوبہ درخت کے پتوں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے ہیں اور اس کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور اے اللہ درخت سدرۃ المنتہا کے پتوں پر لکھے ہیں، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ نام ایسے لکھے ہیں کہ الگ الگ رنگ کے وہ نام چمکتے ہیں، سارے فرشتے دیکھتے ہیں کہ نام چمک رہے ہیں. آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھے، اور جو آپ نے صفا مروہ جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو زمزم کے جڑوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو عرفات میں آپ نے لکھے، مزدلفہ کے میدان میں لکھے، مینا کی پہاڑیوں میں لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی
جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو تورات، انجیل، زبور میں نازل کیے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں، آپ کا وہ نام لیتے ہیں آسمانوں سے زمینوں پر آ جاتے ہیں، آپ کا وہ نام لیتے ہیں زمینوں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، گویا کہ آنے جانے کی آپ نے ہمیشہ کی ٹکٹ دے رکھی ہے۔ آپ کے وہ اسماء حسنی جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، تیرے خزانے میں محفوظ ہے، عرش کے نیچے محفوظ ہے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر تو نے بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس سمندر پر بھی تو نے لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے جنت کی دیواروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے جنت کی پیٹھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ طریقے سے سکھائے ہیں، سارے ناموں کے طفیل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پورے احمد آباد والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے بہوؤں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی زمین کو قبول فرما۔ یہ احمد آباد کی وہ سرزمین ہے، تیرے نیک بندے آرام کر رہے ہیں، ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی مکاتب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ تیرے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو، یا جو مجھے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے، ان کو وقت نہیں ملا، وہ ہم تک پہنچ نہیں سکے، اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں، اس مجلس میں جنات بھی ہیں، اس مجلس میں انسان بھی ہے، اس مجلس میں بہت جن بھرے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے جناتوں پر مکمل تقریباً بیان کیا ہے۔ اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کو قبول فرما، جناتوں کی آمین کو قبول فرما، انسانوں کی آمین کو قبول فرما۔ اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا، اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا، امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ تیری رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں محبت کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، عزت کا لباس پہنا دے۔ اس شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر کے قیام کو قبول فرما، اس شہر سے جانے کو قبول فرما۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے احمد آباد جب آتا ہوں تو مجھے یہاں بڑی عجیب روحانیت معلوم ہوتی ہے۔ میں کہتا تھا یہاں اللہ کے نیک بندے بہت آرام کر رہے ہیں، ان کی برکت ہے۔
اے اللہ جتنے بھی قبرستان ہیں یہاں اور جتنے مرحوم قبر میں چلے گئے ہیں ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما. دنیا میں جو بھی ایمان کی حالت میں گیا ہو تو اس کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے, ہمیں تقوی والا بنا دے. اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے عطا فرما. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہماری جھیلوں کو تالابوں کو پانی سے بھر دے.